نبی کی مسجد میں آ کر کے ایک دیہاتی نے پیشاب کیا، نبی نے گالی نہیں دی، نبی نے مارا نہیں، سمجھایا اچھے سے۔ وہ اخلاق کہاں گئی ہمارے اور آپ کے؟ کہا کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں لوگ آ کر کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے، اللہ کا نام لیتے، اگر تمہیں پیشاب ہی کرنا تھا تو تم باہر کر لیتے، یہاں تم نے کیوں کیا؟ میرے بھائیوں، نبی کا یہ سمجھانے کا طریقہ تھا کہ اس نے جا کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے اخلاق کی وجہ سے کسی نے کلمہ پڑھا ہے؟ مسلمان کو دیکھ کر کے آدمی آج کتنے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، سنا ہے آپ نے؟ کتنے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں، نام تھا نرگس پروین، دیکھا آپ نے؟ ویڈیو موجود ہے، بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، اتر پردیش کا واقعہ ہے، اور بہت ساری لڑکیاں، سب کا نام تو نہیں بتایا جا سکتا ہے، بہت ساری لڑکیاں ہیں جو آج مرتد ہو رہی ہیں۔ مرتد کا مطلب جانتے ہیں؟ اسلام سے ہٹ کر کے دوسرے دین کو اپنا رہی ہے۔ کیوں؟ آج اس کو لگ رہا ہے کہ مسلمان کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، نام کا مسلمان ہے۔ آج شادیاں اگر مسلمان لڑکوں سے کرتی ہیں، وہ لڑکا اپنے بیوی کا صحیح سے حق ادا نہیں کرتا، اپنے بیوی کو مارتا ہے، اپنے بیوی کا حق صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے۔ آج لڑکیاں تو پڑھی لکھی ہیں، لیکن اس کا شوہر اس کو گنوار مل رہا ہے، اس کا شوہر جاہل مل رہا ہے، شرابی مل رہا ہے، جوا کھیلنے والا مل رہا ہے۔ آج لڑکیوں کو نہیں بلکہ لڑکوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے لڑکے جاہل ہیں، ہمارے لڑکی کو جنازے کی دعا بھی معلوم نہیں، ہمارے لڑکوں کو، ہمارے جوان کو اپنے بیوی سے ملنے کے وقت کی دعا بھی معلوم نہیں ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں، ہماری مسلمان بہنیں اگر مرتد ہو رہی ہیں تو ہمارا اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ آج ہم نے وہ ذمہ داری نبھائی نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے مسلمان بہنوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے، آج ہم نے اپنے مسلمان لڑکیوں کو کالج میں پہنچا دیا ہے، آج ہم نے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کر دیا ہے، آج ہم نے ان کو ویسا لڑکا نہیں دیا ہے، ویسا شوہر نہیں دیا ہے جو اپنے بیوی کا صحیح طور پر حق ادا کرے۔ آج لڑکیوں کا حقوق کے ساتھ آج ان کے حقوق کو آج لوگ قبضہ کر رہے ہیں۔ آج لڑکیاں، شادیاں اگر لڑکیوں کا ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں آج جہیز ان سے مانگا جاتا ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ پیسے ہیں تمہارے باپ کے پاس تب میں تم سے شادی کروں گا۔ آج مسلمان ہو کر کے بھی جہیز کا لین دین کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، اسلام تو لڑکیوں کو دینے کا کہتا ہے، لڑکیوں سے لینے کا کہیں حکم ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لڑکی جتنے پہ راضی ہو جائے اتنا تم دے لو، اگر سونے کا پہاڑ بھی دے دیے جائیں اور اگر وہ لڑکی راضی نہ ہو تو میرے بھائیوں نکاح کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر لڑکی 2 10 20 40 روپے میں راضی ہو جائے، 200-400 روپے میں راضی ہو جائے، 10-20 ہزار روپے میں راضی ہو جائے، اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن آج لڑکیوں کو راضی نہیں کیا جاتا ہے، آج لڑکیوں کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، آج لڑکوں کو راضی کیا جاتا ہے، تم یہ گاڑی لوگے، یہ اسپلنڈر لوگے، گلیمر لوگے، یہ لوگے، یہ لوگے، یہ لوگے، آج لڑکوں کو راضی کیا جاتا ہے۔ آج ہماری سماج کے اندر لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہماری مسلمان بہنیں جیسے نرگس جیسی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح بھی کر رہی ہیں، شادیاں بھی کر رہی ہیں۔ آج لڑکیوں کے حقوق کو آج مسلمانوں نے ضبط کر لیا ہے، ان کے حقوق کو آج مسلمانوں نے ختم کر دیا ہے، آج وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتا ہے، آج جہیز کی لعنت مسلمانوں نے اپنی زندگی میں لے آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ حرام خوری ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ بہت ساری لڑکیاں، ایک نہیں، ابھی دھیرے دھیرے کتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہے، 1000 سے زائد تو وہ اندور
اور بھوپال کا واقعہ ہے، باقاعدہ رجسٹر نام پورے آئے ہوئے گروپ کے اندر پوری لسٹ موجود ہے۔ اتر پردیش میں بے شمار لڑکیاں ہیں، بہت ساری لڑکیاں۔ ایسا کیوں کر رہے معلوم ہے؟ آج مسلمان لڑکے اس کے لائق کے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمہاری بیوی اگر نمازی ہے تو تمہیں بھی نمازی بننا ہے۔ تمہاری بیوی پڑھی لکھی تو تم کیوں نہیں؟ تمہاری بیوی کو دعا معلوم نہیں، تمہیں معلوم نہیں۔ تمہاری بیوی کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ آج یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ نوجوانوں کو پوچھو، فلم کے گانے پوچھو، یہ بھوجپوری کا گانا کس فلم کا ہے، بتا دے گا فلاں فلم کا ہے۔ بھوجپوری گانا لگا تو ناچے گا، جھومے گا، کہیں ڈانس اور کہیں کسی جگہ سے اگر کوئی لڑکیاں بھوجپوری گانا گانے کے لیے آ جائیں تو آج ہمارے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے، جا کر کے پہنچ جاتے ہیں سننے کے لیے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، تمہیں موت کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اتنے اگر نڈر ہو، اتنے اگر تم اتنے بہادر بن گئے ہو تو میرے بھائیوں کبھی کبھی قبر کے اس منظر کو بھی یاد کر لینا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر قبر کے اندر آدمی جواب نہیں دے پایا، اگر جو سوال ان سے کیے جائیں گے ان کا جواب اگر نہیں دے پایا، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر جواب نہیں دے پایا تو اللہ تعالیٰ دو فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ ایک فرشتہ اندھا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بہرا ہوتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، اور ان دونوں فرشتوں کی ہاتھ میں اتنی زبردست کلہاڑی دی جاتی ہے، اتنا زبردست لوہے کے کلہاڑی دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کلہاڑی سے پہاڑ کے اوپر مار دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ نبی نے فرمایا قبر کے اندر اگر جواب نہ دے پایا، بے نمازی لوگوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، اپنے گاؤں اپنے سماج کے اندر بے پردہ ہو کر کے، لپسٹک لگا کر کے اور اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر کے لڑکوں کو مائل کرنے والیوں، سنو، اگر قبر کے اندر جواب نہ دے سکی تو اللہ کے نبی فرماتے ایسے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو فرشتہ اگر پہاڑ کے اوپر مار دے، اگر ایک مرتبہ کلہاڑی مار دے، ایک مرتبہ مار دے، وہ ہتھوڑا مار دے تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ نبی نے فرمایا اس انسان کے دونوں کانوں کے بیچ کے اندر اسی گدی میں مارا جاتا ہے اور انسان اتنا تیز چیختا ہے، اللہ کے نبی فرماتے انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کے جو جانور وہ سب کے سب سنتے ہیں، ان کی چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ظلم کر رہے ہو، آج شراب پی رہے ہو، آج اگر زنا کر رہے ہو، آج اگر موبائل سے غلط کام کر رہے ہو، آج اگر تم کچھ زیادہ غلط کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا اور جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موت اور آپ کے پیغامات سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیے، دوسرا یہ ہے کہ نفرت مت پھیلائیے، تیسرا یہ ہے کہ دعوت کا کام کیجیے، چوتھا یہ کوئی اچھا کام کرتا تو سپورٹ کیجیے، پانچواں یہ ہے کہ حسد مت کیجیے، اور چھٹا یہ ہے کہ آپس میں رہیے تو محبت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں اس قبر کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجئے۔ 1.25 گھنٹے کی یہ تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا، کیونکہ میرے بعد کسی کو آ کر کے تقریر آپ کے سامنے کرنی ہے کافی دیر، اور اتنی رات پروگرام چلانے کا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کئی تقریروں سے میں کہتے چلا آیا ہوں کہ اتنے رات تک اگر کوئی جاگے گا تو بتائیے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر صرف سننا ہے تو سننا تو آدمی موبائل سے بھی سنے گا۔ ابوالکلام سلفی کی تقریریں، اسلامک کانفرنس کو آپ خالی بولیے اسلامک کانفرنس، آ جائے گا فوراً وہ تقریر۔ بہت سارے چینل کے اندر تقریریں موجود ہیں۔ میرے بھائی کو سننا، یہ صرف سننا
انجوائے کرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے سن کر کے کتنا عمل کیا. صحابہ وہ تھے اگر وہ سن لیا کرتے تھے تو عمل کر لیا کرتے تھے. ایک صحابی جن کا نام خریم الاسدی ہے, خریم الاسدی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل الخریم الاسدی, بڑا اچھا صحابی ہے خریم الاسدی. لو کان اطولو کاش کی جمتی ہی ویس بالو ازاری, اگر وہ صحابی اپنے بال چھوٹے چھوٹے کر لیں, اپنے کپڑے کو ٹکنے کے اوپر کر لیں تو اور زیادہ اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں گے اور محمد الرسول اللہ ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. کن سے؟ خریم الاسدی سے, ایک صحابی ہے. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ جملے تمہارے بارے میں کہے کہ اگر وہ بال چھوٹے کر لیں اور اپنے کپڑے کو اوپر کر لیں تو اللہ اور اس کے رسول ان سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے. کینچی اٹھائی اس صحابی نے, صرف تقریر نہیں سنی, صرف خطبہ نہیں سنا, بلکہ خریم الاسدی نے اپنے بال کو چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اپنے کپڑے کو کاٹ لیا, اپنے ٹکنے سے اوپر کپڑا کر لیا. اسی طریقے سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نماز کی بڑے پابند تھے, بہت زیادہ عبادت گزار تھے, تقوی والے تھے. نبی اکرم نے ایک وقت لوگوں کے درمیان میں فرمایا تھا لو کان یصلی باللیل, کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. یہ تقریر سنی اور ڈائریکٹ نہیں سنی بلکہ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم تہجد کی نماز پڑھنے لگو تو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اچھے ہو جاؤ گے. وکانا فکانا بعدو, اس کے بعد اس صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. یعنی تقریر سن لینے کے بعد, نبی سے خطبہ سن لینے کے بعد, نبی سے نصیحتیں سن لینے کے بعد وہ عمل کیا کرتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں, پوری رات سن لینے کے بعد کوئی بدلاؤ نہیں ہے, کوئی چینجنگ نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. ہائے رے مسلمان او میری بہنوں, اگر تم آج تقریر سن کر کے کل سے پردہ نہ کرو تو یاد رکھنا تمہیں ڈبل گناہ ملے گا. اتنی زیادہ تقریریں سن لینے کے بعد اگر نماز کے پابندی نہ کرو تو تمہیں ڈبل گناہ ملیں گے. اگر میرے بھائیو یہی حسد یہی جلن تم کرتے رہو, دعوت کا کام نہ کرو. اچھے لوگ جو ہمارے سماج کے اندر ہے, جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, نیکی والا کام کرنا چاہتے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں, اگر تم اس کا سپورٹ نہ کرو اور پھر اسی میں اسی نگر اسی ڈگر میں لگے رہو, اسی طریقے میں لگے رہو, آج جیسا کر رہے تھے کل بھی ویسا کرو گے تو یاد رکھنا تمہیں ڈبل گناہ ملے گا. سن لینے کے بعد میرے بھائیو تمہیں زیادہ گناہ ملے گا اور زیادہ تمہیں سزا دی جائے گی. کیوں؟ پہلے تم جانتے نہیں تھے, اب تم نے جان لیا. اس کے بعد اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو سکتا ہے. صحابہ وہ تھے اگر سن لیتے تھے تو اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. آج دیکھ رہے کپڑا وہی پہنیں گے, وہی اسٹائل والا. ہماری لڑکیاں وہی دوپٹہ اوڑھیں گی جس سے پورا جسم دکھ رہا ہے. ہاں یہی حال ہے اپنے سماج کا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, ہمارے سماج کے اندر اتنی ساری باتیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ. موت تو آنی ہے, مجھے بھی آنی ہے, یہ ہمارے محترم دوست انہیں بھی آنی ہے, آپ بیٹھے ہوئے آپ کو بھی آنی ہے. آج سے 100 سال یا آج سے 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد یہ گارنٹی سے لکھ لو, آج ہم اور آپ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ زمین کے اوپر نہیں رہیں گے, زمین کے نیچے چل جائیں گے, قبر کے اندر چلے جائیں گے. میرے بھائیوں لیکن دنیا کے اندر کچھ اچھا کر لو تاکہ مرنے کے بعد تمہیں فائدہ ملے. اپنے اچھے اخلاق بنا لو, حسد ختم کرو, جلن ختم کرو, متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم تو ہمیں جب تک زندہ رکھ نبی اکرم کے پیغامات کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے, اسلام کے اوپر زندہ رکھے. نبی کے پیغامات سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم, لیکن اتنے پیغامات سن لینے کے بعد
قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں ہمارے نبی آئے اور اسی مہینے کے اندر ہمارے نبی گئے۔ کتنے لوگوں کو اپنے نبی کی سیرت معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ان سے پوچھ دیا جائے نبی کی بیویاں کتنی، نہیں بتا پائیں گے۔ نبی کی بیٹی کتنی، نبی کے بیٹے کتنے، کون کون؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی، اسلامک نالج پتہ نہیں ہے ان کو۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، یہ حالات ہے اپنے سماج کے۔ ہم کو لگتا ہے پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج، ان علاقے میں سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پورے ہندوستان کے اندر، سب سے زیادہ۔ لیکن بگاڑ اگر ہے تو سب سے زیادہ انہی علاقوں کے اندر ہے۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آیت پڑھی جا رہی ہے، اے مومن مردو تم اپنی نظریں نیچی کرو۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن ادھر سے کوئی لڑکی گزر رہی ہے، نظریں اوپر ہو رہی ہے، اس لڑکی کے اوپر نظریں چڑھائی جا رہی ہے، اور وہ لڑکی بھی اپنے نظروں سے اشارہ کر رہی ہے۔ اور قرآن کی آیت امام صاحب پڑھتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتیں تم بھی اپنی نظریں نیچی کر، یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی ہو، یا یہ کہہ لو اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان لڑکیوں، جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، پردے میں نکلا کرو، لیکن آج جب تک میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے، جب تک اچھے کپڑے پہن کر کے نہ نکلے تب تک اسے چین نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ذرا دیکھو میرے بھائیو۔ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، ان سے کبھی سیکھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام زینب بنت جحش ہے، نبی کی بیوی ہے، ان کو کیا ضرورت تھی عبادت کرنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی قرآن کی تلاوت کرنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی اللہ سے معافی مانگنے کی، لیکن رات کی تاریکی میں وہ رات رات بھر نماز پڑھا کرتی تھی، توبہ کیا کرتی تھی، اور ایک رسی اپنے گردن سے، اپنے ہاتھ سے باندھ لیا کرتی تھی۔ جب اسے نیند آتی تھی تو گردن کھینچ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نیند ٹوٹ جایا کرتی تھی، اور پھر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے وہ رو رو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر ذرا غور کرو، آج ہمارے سماج کی لڑکیوں کو دیکھو، اگر ہمارا سماج گندا ہے، سماج کے اندر گڑبڑی ہے، تو اس کے اندر لڑکوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، تو لڑکیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ گارجین جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم نے نبھائی نہیں ہے۔ اچھا بتائیے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا، خطبہ دے لینا، بس یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ۔ نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اب نبی نہیں آئیں گے دنیا کے اندر، یہی علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہی علماء سے دین سیکھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی بات اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق ہوتے، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے اپنے سماج کے اندر اچھا لانے کی، اپنے سماج کو سدھارنے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارا بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ اگر بیٹی بگڑی ہے تو ماں نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ اگر بھائی بگڑا ہے تو بھائی نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ آئی مسلمانوں، جلسہ کرا لینا چلو بڑی اچھی بات ہے کہ تم دعوت کا ایک کام تم انجام دے رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ
साथ में अपने समाज, अपने घर के अंदर भी बदलाव आनी चाहिए, अपने घर के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, अपने घर के अंदर जो बीमारियां हैं, जो गड़बड़ी, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़, मोमिन वो है, एक मोमिन मोमिन का दोस्त है, और दोस्त का मतलब ये यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, एक मोमिन दूसरे मोमिन को भलाई का हुक्म देता है। यानी अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो तो अपने भाई को भी नमाज पढ़ने लेकर के जाओ, अपने चचा को भी नमाज पढ़ने लेकर के जाओ। अगर आप नमाज पढ़ रही हो तो अपने बेटी को भी नमाज पढ़ाओ, अपनी सास को भी नमाज पढ़ाओ, अपनी चची को भी नमाज पढ़ाओ, अपने सहेली को भी नमाज पढ़ाओ, अपनी बहन को भी नमाज पढ़ाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। मौत आनी है, मौत आने से पहले ये कर लो, वरना मौत के बाद पछताने से क्या फ़ायदा। मौत के बाद क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? ये थोड़ी होगा कि अल्लाह मुझे छोड़ दो, जाने दो, बैंक में बहुत पैसा है, अल्लाह के राह में खर्च कर लेने दो। ऐसा थोड़ी है कि आपको मौत के बाद रिटर्न होना पड़ेगा। नहीं, दुनिया में दोबारा वापसी नहीं है। मौत के बाद कोई वापसी नहीं है। अखलाक अच्छा करो, हमारे कैरेक्टर सही है नहीं, हमारे अखलाक सही नहीं। मुसलमानों के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई है। मेरे भाइयों, अगर जहन के अंदर ये बैठा लो कि नबी को जब मौत आई, सहाबा को मौत आई, सहाबा तबा ताबाइन को मौत आई, हाँ, इसी तरीके से खलीफाए राशिद और उसके अलावा अइम्मा अरबा जिसको हम और आप कहते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन लोगों को जब मौत आई है तो हमें और आपको भी मौत आएगी। और अगर तुम्हें ये यकीन नहीं होता है तो कब्र में जा करके देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। नबी ने कभी फरमाया था, लोगों, बाजार ये अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी जगह है, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। मस्जिद है, तुम मस्जिद जाया करो, लेकिन अगर तुम्हें मौत को याद करना हो, तुम्हें आखिरत खूबसूरत बनाना हो, तो तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत करो। फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, तुम्हें कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, तुम मौत तुम्हें याद आएगी, तुम गलत नहीं करोगे, तुम नफरत नहीं फैलाओगे। मेरे भाइयों जी, इस्लाम तुम्हें जानवर को मारने का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, इंसान को मारने का कहां से हुक्म दे सकता है? एक जानवर को अगर तुम मार रहे हो तो मेरे भाइयों, इसका भी तुम्हें अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। आज मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, आज मुसलमान गैर मुस्लिम को भी मार रहा है। मेरे भाइयों, ये गलत है। और हमारे हिंदू भाई मुसलमान को भी मार रहे हैं। मेरे भाइयों, ये भी गलत है। अभी कुछ जगहों की खबरें आ रही हैं कि मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, तकलीफें दी जा रही है। मेरे भाई, जो भी इंसान नहीं है, इंसान के नाम पर वो जानवर है। जानवर अगर वो मुसलमान ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान को अगर तकलीफ देता है तो कुरान कहता है इंसान को अगर मारता है तो एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को वो मार रहा है। एक इंसानियत को अगर कोई एक इंसान को बचाता है तो पूरी इंसानियत को वो बचा रहा है। तो मेरे भाई, क्यों जरूरत इस बात की है कि जब तक हम दुनिया के अंदर रहे, मौत को हमेशा याद रखें, एक इंसान अच्छा अमल करे। नबी के मौत से हमें ये इबरत मिलती है, नबी के मौत से हमें इबरत मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की हालत में, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अस्सला अस्सला अस्सला, ऐ लोगों, नमाज नमाज का तुम ख्याल करना। मेरी नज़र में नमाज बहुत बड़ी चीज़ है, नमाज का तुम ख्याल करना। हमारे नबी ये कह करके गए हैं, और आज नमाज नहीं है बल्कि नमाज के नाम पर बहुत कुछ है। नमाज तो नहीं है, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया, मुसलमान का नाम दे दिया, और बहुत गलत काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है, समाज के अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट, लन तनालुल बिर्रा
हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेक कामों में और अच्छे कामों में तुम सपोर्ट करो। वला तावनु बिल इसमें वल उद्वान, और बुराई में और गलत कामों में, दुश्मनी में तुम सपोर्ट न करो। ये तो कुरान भी कहता है, लेकिन आज मुसलमान ये नहीं देखता कि अच्छा है कि बुरा है फिर भी सपोर्ट करता है क्योंकि मेरा आदमी है। ये गलत है मेरे भाइयों, गलत चीज़ों का कभी भी सपोर्ट मत करो। तुम्हें मरना अल्लाह के पास जाकर के तुम्हें हिसाब देना है। तो नबी की मौत से हमें ये बातें हमें सीखने को मिली। जब नबी की मौत हो सकती है तो हमारी भी, नबी ने फरमाया अपने अखलाक अच्छे करो, नमाज पढ़ो, दीनदार बनो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों का अदब करो। जो तुमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुझ में नहीं है, वो मुझ में नहीं है जो अपने से बड़ों की इज्जत न करे और अपने छोटों का अदब न करे। मेरे भाइयों, अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो, अपने से छोटों का अदब करना सीखो, अपने मुसलमान बहनों की इज्जत भी करो। ये नहीं है कि ये मेरी बहन नहीं है, किसी और की बहन है तो मेरे भाई उसके पीछे लग जाओ और उसको छेड़ो और उसको परेशान करो। इस्लाम नहीं बताता है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम की बेटी हो, वो किसी न किसी की बहन ने। इस वजह से मेरे भाई जो उसको तुम बहन ही समझो। जैसे तुम्हें ये लगे कि अगर तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें बुरा लगता है, अगर किसी की बहन को छेड़ोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। इस वजह से इस्लाम के पैगामात को अपने ज़िंदगी के अंदर लाजिम करो, इस्लाम के पैगामात को अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। ये 1.5 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने बयान की, इस उम्मीद के साथ कि मौत तो आनी है, लेकिन मौत आने से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाओ। बहुत से तकरीर आज सुनने में आया 4 या 5 जलसे हैं, इतने जलसे के बावजूद तब्दीली नहीं। मेरे भाई, और रात पर जाग करके सुनना बड़ी बात नहीं है, अमल करना है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्ब करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख। जब भी हमारा ख़ात्मा हो, ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को दिल से लगाने की तौफीक अता फरमा, और साथ साथ में नबी के पैगाम को लोगों तक आम करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह उनके काम में अल्लाह तू मदद अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो समाज के अंदर गड़बड़ियाँ पैदा करना चाह रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा, उनको अखलाकमंद बना दे। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी हमारा ख़ात्मा हो ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ जाइए, रात भर की जाग करके थोड़ी